میں اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اقبال اور صارفیت کے موضوع پر لیکچر دینے کی دعوت دی۔ اس سے پہلے ایک لیکچر ڈاکٹر بصیرہ امبرین کے زمانے میں دے چکا ہوں اسی موضوع پر۔ آج اس موضوع کا دوسرا حصہ کلونیل اور پوسٹ کلونیل صرفی سماج، اقبال کی مثنوی پس باعث کرد اقوام شرق کی روشنی میں یہ پیش کیا جائے گا۔ مغرب آج مادی ترقی اور خوشحالی کے اعتبار سے انتہائی منزلوں کی جانب گامزن ہے۔ اس نے اپنے حیرت ناک سائنسی اور تکنیکی کمالات کی بدولت دنیا کو ششدر و حیران کر رکھا ہے۔ تیسری دنیا کی بیشتر حکومتیں، عوام اور دانشور مغرب کے طلسم میں یوں کھو چکے ہیں کہ انہیں مغربی نقالی کے علاوہ کوئی اور راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ مادی، سائنسی، تکنیکی اور تہذیبی برتری کی یہی وہ زنجیریں ہیں جنہیں تیسری دنیا کو بے دست و پا بنا رکھا ہے۔ مغرب کا اپنی تہذیبی برتری پر اصرار بے بنیاد نہیں۔ آخر انہوں نے محنتی ہاتھوں کو مشین سے اور مشقتی دماغوں کو کمپیوٹر سے تبدیل کیا ہے۔ دستکار یا دماغ سوزی کرنے والے مہذب یا برتر ہوتے کیسے ممکن تھا؟ چنانچہ مغرب کے ارباب بست و کشاد ہی نہیں، عوام بھی تہذیب کی علامت بن گئے، محض اس لیے کہ ان کے پاس مشین تھی، ان کے پاس تازہ ترین ہتھیار تھے، ان کے پاس جدید ترین دماغ تھے۔ مغرب کی برتری اور تہذیبی عروج کا نقطۂ آغاز ان کی نشاط الثانیہ ہے۔ اس سے قبل یہی مغرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، بھوک، قحط اور وباؤں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ باہمی جنگیں، نظریاتی تنازع، کٹ ملائیت، علم دشمنی، بے مقصدیت اور انسان کشی مغربی معاشروں کا خاص مقدر تھے۔ اچانک اسے تہذیب کے طلسم نے آ لیا۔ انہوں نے توانائی کا نیا استعمال سیکھا اور یوں دنیا کو اپنا براہ راست مطیع بنانا شروع کیا۔ نشاط الثانیہ کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ معلوم ہوا کہ مغرب دنیا کے مختلف علاقوں پر غالب آ گیا ہے۔ دھیرے دھیرے اس نے دنیا بھر کے پسماندہ اور مادی اور تکنیکی ترقی سے عاری معاشروں کو اپنی نو آبادیاں بنا لیا۔ مغربی نشاط الثانیہ نے اولاً یورپ کو صنعتی انقلاب سے نوازا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے پاس نیچر کو مسخر کرنے اور مشینی طاقت کے ذریعے دنیا پر غلبہ پانے کے لامحدود ذرائع آ گئے۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس لیے کہ دستکارانہ معیشت مشین کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ 10 گز تک مار کرنے والی بندوق 100 گز تک گولی پہنچانے والی بندوق کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دستکار 100 چیزیں بناتے تھے تو مشین لاکھ بناتی تھی۔ جب مشین نے ضرورت اور مقامی لوگوں کی معاشی حیثیت سے زائد چیزیں پیدا کرنا شروع کی تو صنعت کاروں اور صنعتی ملکوں نے اپنا رخ ان عالمی علاقوں کی جانب کیا جن پر ان کی فاضل اشیاء مسلط ہو سکتی تھی۔ یہی ہے پچھلے 300 برس کی کہانی کی بنیاد۔ اس کی بدولت مغرب کو باقی دنیا پر اقتصادی اور فوجی غلبہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ برطانوی سامراجیت کے دور کے خاتمے کے بعد نئی تجارتی سامراجیت نے دنیا پر غلبہ و تسلط پانے کے لیے نئے طریقہ کار اپنائے، اور آج یہی پرانے شکاری نیا جال لے کر اقبال کے مانوی شاگرد ڈاکٹر علی شریعتی نے تہذیب اور آئیڈیالوجی، مشین میکانیکیت کے حصار میں، سائنسی علوم میں طریقہ کار، ذات کے بغیر انسان، بیگانگی کے 2 تصورات، اقدار میں انقلاب، سائنس یا نئی مدرسیت، نشاط الثانیہ کی معاشی اور طبقاتی جڑیں، جدید تمدن اور انسان وغیرہ کے موضوعات پر اپنے فارسی مضامین میں، اور علامہ اقبال نے اپنی مثنوی پس باعث کرد اقوام شرق اور کئی دوسری نظموں میں مغربی سامراجیت کے مختلف پہلوؤں کا فکری اور منطقی تجزیہ کیا ہے، اور نتیجہ
یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یورپ میں عمرہ اور سرمایہ داروں کی مدد سے 17ویں 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران مشینوں نے ترقی کی۔ مشین متواتر کھپت کی ضرورت پیدا کرتی ہے، سو زائد یا فاضل پیداوار کے لیے قومی حدود سے نکل کر بین الاقوامی منڈیوں کی ضرورت پیش آئی۔ یوں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اس زمین پر بسنے والا ہر انسان کارخانوں میں تیار ہونے والی تجارتی اشیاء کا صارف ہو کے رہے گا۔ ایشیا اور افریقہ کے لوگوں کو صارف بنانے کے لیے ان معاشروں کو بدلنے کی ضرورت پیش آئی۔ مقامی انسان کے لباس، کھپت کے طریقے، سامان آرائش، رہائش اور شہر کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان معاشروں کی قلب ماہیت کی جاتی، تاکہ یورپی، افریقی اور ایشیائی معاشرے یا بالفاظ دیگر دنیا کے تمام انسان باہمی طور پر ہم آہنگ ہو سکے۔ اقوام عالم کی روحوں اور سوچوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انہیں ایک سانچے میں ڈھالنا ضروری تھا۔ یوں جدیدیت کے نام پر دنیا کو ایک نئی تہذیب کی خوشخبری دی گئی۔ اس جدیدیت کی یلغار دانش و علم کے وسیلے سے کی گئی۔ تاریخ، اخلاقیات، نفسیات، معاشیات، سماجیات، ادب و فن اور سائنسی علوم میں نئے نظریات کو فروغ دیا گیا اور مقامی دانشوروں اور درس گاہوں میں انہیں رائج کیا گیا۔ یوں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اپنی تہذیب سے بیگانہ ہو گئے تھے اور مغربی تہذیب کے چنگل میں پھنس گئے تھے۔ یہاں پال سارتر نے افتادگان خاک کے دیباچے میں لکھا ہے، فرانس فینن کی کتاب ہے ریچڈ آف دی ارتھ، اس کا ترجمہ ہے افتادگان خاک کے نام سے سجاد باقر رضوی صاحب نے کیا۔ یورپی دانشوروں نے دیسی دانشوروں کا ایک خاص طبقہ ڈھالنے کا تہیہ کیا۔ انہوں نے ہونہار نوجوانوں کا انتخاب کیا، انہیں مغربی تہذیب کے اصولوں سے داغا، اس طرح جیسے گرم لوہے سے داغتے ہیں۔ ان کے منہ میں بلند آہنگ فکرٹوں سے شاندار چپچپے الفاظ بھرے جو دانتوں سے چپک کر رہ گئے۔ پھر سارتر لکھتے ہیں، ہم ایمسٹرڈیم اور پیرس میں افریقیوں یا ایشیائیوں کی ایک جماعت لائیں، چند مہینوں کے لیے انہیں گھمائیں پھرائیں، ان کے کپڑوں اور آرائش و زیبائش کو تبدیل کریں، انہیں آداب اور معاشرتی اطوار بھی سکھائیں اور زبان کے کچھ حصے بھی۔ مختصر یہ کہ ہم انہیں ان کی اپنی تہذیبی اقدار سے عاری کر دیں اور پھر انہیں واپس ان کے اپنے ملکوں میں بھیج دیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایسے اشخاص نہیں رہیں گے کہ جو اپنے دماغ سے سوچیں، فی الحقیقت وہ ہمارے نمائندے ہوں گے۔ ہم یہاں انسانیت اور مساوات کے نعرے بلند کریں گے اور وہ ہماری آواز کی گونج افریقہ اور ایشیا میں سنائیں گے، سانیت، ساوات، سانیت، ساوات۔ مقامی علاقوں کے ایسے دانشوروں اور یورپی نظریات پر مشتمل کتب نے ایشیا اور افریقہ کے لوگوں کو ان کی قدیم تہذیب سے علیحدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنی دقیانوسیت سے نجات پائیں اور مذہب کو بالائے طاق رکھ دیں اور سرتپا مغربیت زدہ ہو جائیں۔ ایرک فرام، ہربرٹ مارکیوز، فرانس فینن اور یہاں پال سارتر کے خیالات کے مطابق یورپی دانشوروں نے تمام دنیا کے تمدن کو ایک سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی، اس لیے نہیں کہ وہ دنیا کو مہذب اور روشن خیال بنانا چاہتے تھے، انسانوں کو عزت و تکریم سے نوازنا چاہتے تھے، انہیں بھائی چارے، مساوات اور محبت کی قدروں سے آشنا کرنا چاہتے تھے، ان کو اشرف اور نائب خدا بنانا چاہتے تھے، بلکہ ان کا اصل مدعا یہ تھا کہ ان کے کارخانوں کی پیداوار کے لیے عالمی گاہک پیدا ہو سکے۔ دنیا کی دولت سمیٹنے کا یہ نیا طریقہ کار تھا۔ یوں کئی سونے کی چڑیائیں محض راکھ کا ڈھیر ہو کے رہ گئیں۔ مغرب نے اعلیٰ انسانی معیارات تو اپنے لیے وقف کر لیے اور مشرق سے
اس کے ارادے، انتخاب کی صلاحیت، آرزوئیں اور تمنائیں چھین لیں۔ فرانس فینن نے الجزائر کی آزادی کے حوالے سے افتادگان خاک اور الجزائری انقلاب کا 5واں سال کے نام سے 2 کتب لکھی۔ فرانس فینن کا کہنا تھا مقامی باشندوں کو یورپ کی مکروہ نکالی سے باز رہنا چاہیے۔ یورپ کو اپنے حال پر چھوڑ دو کہ وہاں لوگ انسانیت کے موضوع پر بات کرتے نہیں تھکتے، لیکن اپنی سڑک کے ہر موڑ پر یا دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی انہیں انسان نظر آتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ صدیوں تک انہوں نے نام نہاد روحانی واردات کے نام پر کم و بیش پوری انسانیت کا گلا گھونٹے رکھا۔ ذرا انہیں آج دیکھیے کہ وہ ایٹمی اور روحانی انتشار کے درمیان لٹک رہے ہیں۔ اقبال کے تہذیب مغرب کے حوالے سے خیالات سب کے سامنے ہیں کہ یہ شاخ نازک پر بنا ہوا آشیانہ ہے جو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ ہمارے عہد کے دیگر کئی مفکرین بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اب یورپی کھیل ختم ہو چکا ہے، ہمیں کچھ اور تلاش کرنا چاہیے۔ آج ہم سب کچھ کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم یورپ کی نکالی نہ کریں۔ اقبال کے تہذیب مغرب کے حوالے سے خیالات کہ ان کی تہذیب شاخ نازک پر بنا ہوا آشیانہ ہے سب کو معلوم ہے، اور یہ آشیانہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے۔ ہمارے عہد کے دیگر کئی مفکرین بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اب یورپی کھیل ختم ہو چکا ہے، ہمیں کچھ اور تلاش کرنا چاہیے۔ آج ہم سب کچھ کر سکتے ہیں بشرطے کہ یورپ کی نکالی نہ کریں، بشرطے کہ ہم یورپ کی ہمسری کی خواہش کے خبط میں مبتلا نہ ہوں۔ آج ایک بڑی طاقت ساری دنیا کو ایک سانچے میں ڈھالنا چاہتی، اس کے لیے اس نے دیگر تمام طریقوں کے ساتھ ساتھ CNN کا سہارا بھی لے رکھا ہے، میڈیا کا یہ سہارا اور کئی چینلز کے حوالے سے بھی ہے۔ اقبال چاہتے تھے کہ مشرقی عوام ہدایت و دانش کی جانب لوٹیں اور اپنے ذہنوں اور قوتوں کو نئی سمتوں کی جانب موڑیں، اور اس مکمل انسان کا سراغ لگائیں جو نہ تو یورپ میں موجود ہے اور نہ ہی موجودہ مشرق میں۔ مشرق کو بقول اقبال مادی عقل کی نہیں عشق کی ضرورت ہے۔ مشرق کو بوجھل نیند سے جاگنا چاہیے اور اپنی پرانی زنجیریں کھول دینی چاہیے۔ صارفیت کے پرانے بت قدوں کو توڑ دینا چاہیے اور نئے خیالات و افکار کی کائنات تلاش کرنی چاہیے، جب تک کہ لوگوں کی فکر محض آب و گل تک محدود رہے گی، حقیقی انسانی منزل دور رہے گی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی مثنوی پسچ باعث کردہ اقوام شرق میں لکھا ہے: خوش بیاں صبح مراد آوردائی، ہر شجر را نخل سینا کردائی، زندگی از گرمی ذکر است و بس، حریت از عفت فکر است و بس، چون شود اندیشہ قوم خراب، ناصرہ گردد بدستش سیم ناب، میرد اندر سینہش قلب سلیم، در نگاہ او کا جاید مستقیم، برقراں از حرب و ضرب کائنات، چشم او اندر سکون بیند حیات، موج از دریاش کم کردد بلند، گوہر او چون خزف نا ارجمند، پس نخستیں بایدش تطہیر فکر، بعد ازاں آساں شود تعمیر فکر۔ انہوں نے یہ کہا کہ خوش آمدید صبح کو روشن کرنے والے سورج، تو صبح مراد لایا ہے اور تو نے ہر نخل کو نخل سینہ بنا دیا ہے۔ زندگی ذکر کی گرمی ہی تو ہے، آزادی فکر کی پاکیزگی ہی تو ہے۔ جب کسی قوم کا فکر خراب ہو جاتا ہے
تو اس کے ہاتھ کی خالص چاندی بھی غیر ہو جاتی، اس کے سینے میں قلب سلیم مر جاتا ہے، اس کی نگاہ میں مستقیم بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ کائنات کی حرب و ضرب سے گریزہ ہوتا ہے، اس کی آنکھ سکون میں زندگی دیکھتی ہے، اس کے دریا سے موج کم ہی اٹھتی ہے، اس کا گوہر ٹھیکڑی کی مانند نامبارک ہو جاتا ہے۔ پہلے فکر کی تطہیر ضروری ہے، اس کے بعد اس کی تعمیر آسان ہو جاتی ہے۔ فکر کی جس تطہیر کی جانب علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے، اسی تطہیر کی تمنا کئی اور مشرقی مفکروں نے بھی کی تھی۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ اسلامی اور مشرقی معاشروں کا ہر فرد روحانی اور باطنی طور پر منور ہو، اس کی فکر پاکیزہ ہو تاکہ وہ اپنی حقیقی آزادی کو محسوس کر سکے۔ قوم کا فکر اگر خراب ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے ایسے روشن خیال دانشوروں کی ضرورت ہے جو نگاہوں میں موجود مستقیم راستوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائیں۔ وہ لوٹ کھسوٹ اور سینہ زوری کے خلاف ہوتے ہیں، غلام ساز نظاموں سے نبرد آزما ہونے کا درس دیتے ہیں، ہمہ وقت متحرک اور مضطرب رہتے ہیں۔ یورپی اور مغربی نظاموں میں موجود امتیازات، طبقاتی ناہمواری، قومی برتری وغیرہ کے تصورات کی بدولت جس نسل پرستی، غلامی اور استحصال کو روا رکھا گیا ہے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مقامی عوام نئی دریافتیں کریں، خود ایجادات کریں، اپنا نظام خود تشکیل دیں۔ فکر کی تطہیر کرنے والے روشن خیال دانشور چاہتے ہیں کہ زمین کی نعمتیں اور پاکیزہ چیزیں سب انسانوں کے لیے۔ اجارہ دار اور قابض افراد مظالم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہر انسان کی ضروریات زندگی پوری ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال نے اس حوالے سے ایک آزمودہ سوشل نظام کا خاکہ پیش کیا ہے جو جدید دور میں انسانی زندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ تمام انسان حق خلافت سے مجموعی اور یکساں طور پر بہرہ مند ہو، دنیاوی معاملات انسانی فلاح کے حوالے سے طے ہونے چاہئیں، تمام علوم و فنون اور افکار و خیالات کو خیر کا جویا ہونا چاہیے۔ فکر کی تطہیر میں رزق حلال اور روحانی ارتقاء کے خیالات بھی شامل ہیں۔ یہ خیالات اور تصورات ایک اعلیٰ سماج میں پایہ تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں۔ روایتی معاشروں کا عمومی طور پر اور مسلم معاشروں کا خصوصی طور پر سنگین المیہ یہ ہے کہ اس میں عوام الناس اور پڑھے لکھے طبقے میں نقطہ نظر کا اختلاف اور باہمی ابلاغ کی کمی موجود ہے۔ اس لیے ایک پسماندہ سماج کی تعمیر نو کے لیے ضروری ہے کہ دانشوروں کے فکر و عمل میں تضاد موجود نہ ہو۔ وہ لوگ جو اپنے معاشرے کی تعمیر نو چاہتے ہیں اور غیر متحد لوگوں اور بسا اوقات اپنے معاشرے کے دشمن عناصر کو متحد کرنا چاہتے ہیں یا انہیں ایک ہم آہنگ کل میں ڈھالنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان دو متوازی حدوں یعنی نظریہ اور عمل کے مابین موجود فاصلوں کو کم کریں۔ عوام اور دانشوروں کے درمیان موجود خلیجوں کو پاٹیں۔ یہ کام صرف وہ دانشور کر سکتے ہیں جو خود شعوری کے وصف سے مالا مال ہیں۔ صرف خود شعوری ہی منجمد اور بگڑے ہوئے عوام کو ایک ایسے متحرک اور تخلیقی مرکز پر لا کھڑا کر سکتی ہے کہ جو عظیم فطانتوں کو تیزی سے وجود میں لا سکتا ہے اور عظیم جستوں کے لیے فضا ہموار کر سکتا ہے۔ یہ جینیس تمدن کی پیدائش کے لیے اچھال تختے کا کام دے سکتے ہیں۔ ان خیالات اور پیغامات کے حوالے سے تیسری دنیا میں ایک ایسی نئی پود تیار ہوئی کہ جو قومی اور مشرقی شعور سے مالا مال تھی۔ اس پود کی جد و جہد اور مساعی کا اندازہ ہمیں ان معاشروں میں جنم لینے والی نئی سوچوں سے ہو سکتا ہے۔ اس نئی پود نے ٹیکنالوجی، سائنس یا مادی قوت پر انحصار نہیں کیا
بلکہ اپنے شعور کو بنیاد بنایا۔ جن ملکوں میں دانشوروں، نوجوانوں اور لوگوں نے اپنے حقیقی شعور کو اپنے سماج کی تبدیلی کی بنیاد بنایا، انہوں نے کامیابی کے زینے تیزی سے طے کی۔ وہ بڑی طاقتوں اور صنعتی ملکوں کی سیاست و قوت سے معروف نہیں ہوئے۔ جاپان کے خلاف چین کی مزاحمت اور امریکہ کے خلاف ویتنام کی مزاحمت اور شاہ ایران کے خلاف ایرانی عوام کی مزاحمت اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ سامراجی، حکومتی جبر اور عوام دشمن ادارے اور تنظیمیں صرف اسی وقت تک فعال رہتے ہیں جب تک انہیں چیلنج کرنے والا کوئی نہ۔ جو ہی انہیں چیلنج کر دیا جاتا ہے وہ کاغذی شیروں کی مانند ہوا کے جھونکوں سے اڑ جاتے۔ یہی وہ خود شعوری ہے جو جدید مشرقی مفکروں نے تیسری دنیا کے معاشروں میں آفاقی اقدار کے حوالے سے نوجوانوں کو عطا کی۔ اقبال جدید ایجادات اور سائنس کی برکات کے مخالف نہیں تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ سب خیر و برکات سے، استحصال سے پاک معاشرے کو وجود میں لائیں۔ انہوں نے جس نظام کا خواب دیکھا اس میں طبقاتی ناہمواری، غلامی، درندگی اور اخلاقی پستی نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ ان کے فلسفے پر عمل کر کے تیسری دنیا کے عوام بالعموم اور مسلم دنیا کے عوام بالخصوص ان منزلوں کا سراغ لگا سکتے ہیں جن کا ذکر دنیا کے عظیم پیغمبروں، صوفیوں، ولیوں، رہنماؤں اور روشن خیال انسان دوست دانشوروں کے خیالات و افکار میں ملتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلم معاشروں میں سیم و زر آقا نہیں، یہاں کے تہی دست عوام اپنی امت کو وسعت دیں گے۔ اشیاء پرست معاشروں میں جو لوگ درویشوں کی مانند جیتے ہیں وہ بندہ مزدور کی عزت و حرمت کے پاسدار ہوتے ہیں۔ وہ غلاموں کو آزادی کی نوید سناتے ہیں۔ وہ یورپ میں موجود مادی نظام میں حلال و حرام کی تمیز کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، آہ زاں قومیں کہ از پا برفتاد، میر و سلطاں زاد و درویش نژاد، داستان او مپرس از من که من، چون بگویم آنچه ناید در سخن، مسلمه کشور از خود ناامید، عمرها شد با خدا مرد ندید۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آہ وہ قوم جو شکست کھا گئی، اس نے میر و سلطان تو پیدا کیے ہیں لیکن کوئی درویش پیدا نہیں۔ اس کی داستان مجھ سے مت پوچھو کہ میں اسے اگر بیان کروں گا تو وہ لفظوں میں نہیں سمائے گی۔ اس مملکت کا مسلم خود سے نا امید ہے۔ زمانے گزر گئے ہیں کہ کوئی مرد حق، مرد خدا نظر نہیں آیا۔ مشرق کو بقول اقبال مادی عقل کی نہیں عشق کی ضرورت ہے۔ مشرق کو بوجھل نیند سے جاگنا چاہیے اور اپنی زنجیریں کھول دینی چاہیے۔ فکر کے پرانے بتکدوں کو توڑ دینا چاہیے اور نئے خیالات و افکار کی کائنات تلاش کرنی چاہیے۔ جب تک لوگوں کی فکر محض آب و گل تک محدود رہے گی، حقیقی انسانی منزل دور رہے گی۔ علامہ صاحب کے یہ جو تصورات جن پر ہم نے آج بات کی ہے، یہ اختصار کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ایک اور مضمون کی ضرورت بھی پیش آئے گی تاکہ اس موضوع کی مزید جو حدود ہیں وہ ہماری گرفت میں آ سکیں۔ لہٰذا آئندہ جو لیکچر ہوگا وہ افریشیائی تشخص کے حوالے سے، صارفیت اور افریشیائی تشخص کے حوالے سے ہوگا۔ میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔